يشفع عنده إلا بإذنه يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. حضرات محترم، دعا کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کر رہا ہوں. میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہم اللہ کی توفیق سے مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری زبان وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ مالک کی زبان بھی عربی ہے، اور اللہ کو ویسے تو ہر زبان کی سمجھ آتی ہے، ہر زبان میں وہ بات کو سنتا بھی ہے اور اس پہ فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن اسے محبوب یہ بات ہے کہ اسی زبان میں اور انہی کلمات کے ساتھ دعا کی جائے جو اس نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بعض دعائیں یاد تو کی ہوئی ہیں، لیکن ان کے معنی نہیں آتے. وہ صرف رٹنے کے انداز میں ہم جیسے یاد کی ویسے الفاظ کہہ دیے. جب تک شعوری طور پہ انسان کو نہ پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک اس کی کیفیت نہیں بنتی. آپ دیکھیں نا، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی پیار سے بات کرتے ہیں، کبھی غصے سے، اور کبھی جذباتی انداز میں بات کی جاتی ہے. کبھی ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے ترلے منت کر رہا ہے، منت کر رہا ہے دوسرے کی. اسی طرح دعاؤں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بعض دعائیں ایسے ہیں جو اللہ کی تعریف کی ہیں، وہ انسان بڑی محبت سے کرتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو کسی ظالم کے حق میں بد دعا کی جاتی ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے. اور بعض التجائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی منت کرتا ہے انسان اپنی تکلیف مصیبت کو حل کرنے کے لیے، لیکن یہ انداز اور سوچ اسی وقت بن سکتی ہے جب انسان کو احساس ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو دو باتیں ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے. جس طرح ہمارا سانس ہماری ضرورت ہے نا، اگر اسے بند کر دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے سانس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، آنی چاہیے کہ میں نے کس وقت کن الفاظ کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ اپنے رب سے بات کرنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی علماء سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، جی قنوت نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں، جنازہ نہ آتا ہو تو کیا پڑھیں، فلاں معاملہ نہ آتا ہو تو کیا کریں. بھئی اللہ کے بندے یاد کریں. آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں، ایک شخص خدا نخواستہ، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، وہ فوت ہوتا ہے. اس کے بہت سے عزیز و اقارب اکٹھے ہیں، اس کے جنازے میں ایک جمع غفیر ہے، لیکن اگر انہیں پتہ نہیں میں نے کہنا کیا ہے اس کے لیے، تو ان کے آنے کا کیا فائدہ ہے؟
اور اگر یہی چیز میں اپنے لیے سوچ لوں کہ میرے بہت سے عزیز و اقارب میری میت پہ آ تو جائیں، لیکن وہ میرے لیے اللہ سے التجا کرنی ہی نہ آتی ہو، تو اس وقت میری کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ دعا ہمارے سانس کی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے کن حالات میں اپنے رب سے کن کلمات کے ساتھ اور کن جذبات کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ خدا نخواستہ آپ کسی میت والے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں ہنس کے بات تو نہیں نہ کر سکتے، وہاں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پہ یعنی افسوس کے تاثرات ہوتے ہیں، اور اگر کسی خوشی والے گھر میں جائیں تو وہاں رو کے بات تو نہیں نہ ہوتی، وہاں خوشی کے انداز میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ماحول کیسا ہے۔ لیکن دعا کے معاملے میں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم نے کیا انداز اختیار کرنا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، بڑی دعا کی، قبول نہیں ہوئی، لیکن کاش کبھی میں یہ بھی سوچ لیتا کہ شاید مجھے طریقہ ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض فقیر بے وقوفی میں کسی کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتا ہے بابا جی معاف کرو، تو آگے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، آیا مانگنے اور بدتمیزی کر رہا ہے، یعنی اس پہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ تو یقین جانیے ہماری کیفیت بھی اسی فقیر جیسی ہے کہ اللہ سے مانگنے تو آتے ہیں لیکن ڈھنگ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، پھر بھی اللہ بڑا ہی اپنے بندے پہ رحیم و کریم ہے۔ بعض اوقات انسان کی سادگی پہ ہی اللہ بہت پیارا انعام دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ ایک اعرابی، گاؤں کا بندہ، جو بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، آیا، اللہ کی تعریف کے کلمات ایسے کہہ دیا کہ فرشتے بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے تو اپنے من کے اندر ہی ایک سوچ آئی، کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے اور تیری بادشاہت کی عظمت ہے۔ فرشتے پریشان ہو گئے، نہ اللہ کے چہرے کے جلال کا پتہ ہے، نہ اللہ کی بادشاہت کی عظمت کا پتہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جا کے عرض کیا مالک تیرے بندے نے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں سمجھ نہیں آتا لکھے کیا۔ اللہ جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کہا اس نے؟ کہتے ہیں اس نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ نے فرمایا نہ تمہیں میرے چہرے کے جلال کا پتہ ہے، نہ تو میری بادشاہت کی عظمت کا پتہ ہے، تم یہ کلمات لکھ دو، ان کا بدلہ اور اجر میں خود عطا کروں گا۔ بعض اوقات انسان اپنی سادگی میں بہت بات کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت عظیم بزرگ تھے، بڑے ہی نیک اور متقی انسان تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، ان کا بیٹے بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے لیے بیت اللہ میں گئے، ساری رات ملتزم پہ چمٹ کے دعائیں مانگتے رہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حرم میں بہت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے 2010 سے پہلے بیت اللہ کا طواف 10 منٹ میں کر لیتے تھے، ہر نماز سے پہلے طواف، ہر نماز کے بعد طواف۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں جگہ نہیں ملتی،
اتنا طواف ہے کہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اللہ اور برکتیں ڈالے. ساری رات دعائیں مانگتے رہے. رات کے پچھلا پہر ہے تو ایسے ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں تو پیچھے سے ایک جنگلی آیا. یہ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے کا، آ کے ایسے کعبے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ربا بہت دوروں آئے منجا ہن جاندی کر. تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا کہ اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اب معاف کر دے، جان دے. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساری رات مانگتا رہا، نہ معلوم کتنے فصیح اللسان لفظ کہے ہوں گے. پیچھے آئے، اس کے بازو پکڑ لیا، کہنے لگے میری ساری رات کی دعائیں لے لے، یہ 2 لفظ مجھے دے دیں. بعض اوقات انتہائی سادگی سے کوئی بات انسان کرتا ہے تو اللہ اسی پہ فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہماری بہترین دعا وہ ہے جو رسول اللہ کے کلمات میں ادا کی جائے. اسے کہتے ہیں مسنون کلمات میں دعا کرنا. تو ہمیں دعاؤں کو سیکھنا چاہیے. آج بھی بلکہ ہمارے پاس زندگی بھر وقت ہے، جہاں ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ سے دوستی کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے بات کیسی کرنی ہے، کن کلمات کے ساتھ کرنی ہے. تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے. اور پھر یہ دیکھیں، اگر ہم عربی کے وہ کلمات اور ان کا معنی بھی آتا ہو نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا بنتی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں اور میری بات کا جواب آ رہا ہے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک دعا میں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھائیں، پٹاخے، انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. امام صاحب کا یہ حال ہے، لوگوں کا بھی یہی ہے. ایسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. یہ دعا نہیں ہے. اب دیکھیں، کبھی کچہری میں جائیں، بڑے بڑے کرمنل آدمی، بڑے بڑے جرائم پیشہ جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے، جب وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں نا، فوراً اپنے بٹن بند کرتے ہیں، اپنے کپڑے درست کرتے ہیں کہ جج کے سامنے پیش ہونا ہے. اسے ناگوار نہ گزرے تو ہم کائنات کے سب سے بڑے مالک کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا انداز بھی ویسے بنانا چاہیے کہ میں کس کے سامنے بات کس سے کر رہا ہوں، گفتگو کس سے ہے، میری اپلیکیشن کس کے سامنے پیش کرنی ہے. اب دیکھیں، جب کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں نا، اپنی اپلیکیشن رکھ کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور نظر نیچی کہ اسے میری کوئی بات ناگوار نہ گزرے. تو دعا بھی ایک اپلیکیشن ہے، ایک درخواست ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو ہمارا انداز بھی وہی ہونا چاہیے کہ میں کتنے بڑے حاکم کے حضور پیش ہوں اور میں اس کے سامنے اپنی عرضی رکھی ہے اور میرے انداز پہ اس نے فیصلہ لکھنا ہے کہ میرا رویہ کیا ہے. تو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ آج اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ مختلف مواقعوں پہ رسول اللہ نے جو دعائیں مانگی ہیں، میں نے انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے. اور صرف کلمات کو ہی یاد نہیں کرنا، بلکہ شعوری طور پہ ان کے معانی کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ جب میں بات، آپ دیکھیں نا، سجدے کے اندر اللہ کی برتری کا کلمہ کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی. اکثر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، تو پاک ہے.
ربی تو میرا رب ہے، الاعلی تو سب سے بلند ہے، میں دیکھ اپنے پاؤں کے برابر اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ انسان کو اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اللہ کی بلندی اور برتری کا اظہار یہ بات نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی، کلمات کی ادائیگی میں جذبات کا اظہار ہو۔ اسی طرح رکوع کے اندر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، انسان جھکا ہوا ہے، سبحان، اے اللہ تو پاک ہے، ربی تو میرا رب ہے، العظیم عظمت تیری ذات کے لائق ہے، میں تو تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ تو یہ احساس جو ہے نا اپنی بے سر و سمانی کا، اپنی ناتوانی کا، اور اس مالک کی عزت اور برتری کا، جب اس احساس کے ساتھ ہم رکوع اور سجود کریں گے تو ہماری نمازوں کا لطف بھی آئے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بعض اوقات بعض ائمہ کرام سجدہ رکوع لمبا کر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بات کی، میں کانپ گیا، مولوی کی کن پھڑا چڑھتا ہے۔ واللہ اگر ہمیں سجدے کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا احساس ہو تو اٹھنے کے لیے دل ہی نہیں چاہتا۔ انسان کو اپنی حاجتوں کا احساس ہو تو پھر سجدے سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، پھر دل یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قدموں میں سر رکھے رکھوں اور اپنی التجائیں اس کے حضور پیش کروں اور میری التجاؤں پہ وہ فیصلہ فرماتا رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، تاکہ پھر ہمیں یہ گلہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے میری بات سنی نہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ اپنی زبان سے بات نکال لیں گے، اللہ آپ کی بات پہ فیصلہ صادر فرمائے گا، کیونکہ اس نے خود کہا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب وہ دعا کو قبول کرنے کے لیے خود کہتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ تو اگر ہماری نہیں قبول ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ ایٹیکیٹس نہیں آتے جو اللہ کے حضور التجا کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں وہ ایٹیکیٹس نہیں آتے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سکھا دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس خصوصاً جو معتکفین ہیں، خوبصورت وقت ہے، آپ اپنے کاروبار معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں تشریف لائے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں بہت سی دعاؤں کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم اگلی مرحلے میں یہ بات عرض کریں گے کہ وہ کون سے وقت ہیں جب اللہ اسپیشلی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔